نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقال الله تعالى في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابھی تک بعد لب جو ہیں وہ درود و سلام میں حویدہ نہیں ہوئے۔ اگر ہم نے درود نہیں پڑھنا، اگر جن کی نشانی درود ہے ان کا یہ حال ہے تو جو پڑھتے ہی نہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اصل میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو علماء بیان سے پہلے کہتے ہیں نا درود پڑھیں، ہم نے اس کو ایک روایت سمجھ لیا ہے، اس کو رسم سمجھ لیا ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھے، فقہا نے لکھا ہے جو یہ آیت سن لے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو یہ آیت سنتا ہے اس پر کم از کم ایک بار درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم درود پڑھو اس نبی پر اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہ کا حکم آ گیا، میں نے حکم کی آیت سنائی ہے، آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ چلو کم از کم اب اپنا واجب ہی ادا کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا الزہراء وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد۔ از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست، گل مست خار مست کوچہ و بازار مست۔ نہایت ہی قابل قدر، لائق صد تکریم، جمال شریعت، کمال طریقت، فخر السادات حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر سید غلام محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ چشتی گولڑوی اطال اللہ عمرہ۔ یہ سنیوں کو محبت ہے، وہ اپنے نام سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنی نسبت سے خوش ہو گئے، کیونکہ نسبت ہے تو سب کچھ ہے۔ اور عزت مآب گرامی قدر محب سادات، محب علماء، خادم سادات، خادم العلماء، عزت مآب گرامی قدر جناب پروفیسر محمد اکبر صاحب، سی ایم اسٹیٹ بینک آف پاکستان، دیگر مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، آج کا یہ پروگرام جو ہے بالخصوص جناب محمد اکبر صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا ہے، اور یہ بحمدہ تعالی سالانہ پروگرام ہے۔
ماہانہ بھی یہ پروگرام کرتے ہیں والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اور سالانہ بھی کرتے ہیں۔ اور ان کے جو والد گرامی تھے بلا مبالغہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کی یہ کرامت ہے کہ وہ اذان سے پہلے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے۔ ان کی یہ کرامت ہے۔ آج ہم مسجد کے جوار میں رہتے ہیں اور ہمیں مسجد میں نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوتی۔ اذان سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، وضو کر کے اپنے وظائف کرتے تھے۔ کبھی کسی نے ان کو ایسے نہیں دیکھا کہ اذان ہو گئی ہو اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کے بعد میں گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اپنے خاص جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا وہ تو تھا والدین کی عظمت، لیکن میں نے اپنی طرف سے بھی ایک آیت کی تلاوت کی ہے موقع کی مناسبت سے، چونکہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے دن ہیں، اور جب دور پرفتن ہے اس میں مقام صدیقیت کو اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات عرض کر کے پھر میں والدین کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم میں 8 مقامات ہیں۔ کتنے؟ 8۔ میں اپنے وسعت مطالعہ نہیں کہتا، قلت مطالعہ، ممکن ہے اور بھی ہوں۔ 8 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم اور حضرت ابوبکر صدیق کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، اور یہ مقام کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ ہم موازنہ نہیں کرتے، مگر صدیق صدیق ہے، صدیق اکبر ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی کہے جی اجماعی نہیں ہے تو پھر اتنا تو مانو یہ جمہور کا اجماع ہے۔ اگر جمہور کا عقیدہ ہے تو پھر معنی کیا بنے گا؟ یہ جمہور کا اجماع ہے، اور جمہور کے راستے کو چھوڑ کر جو شاذ کا راستہ اختیار کرتا ہے علماء اسے پسند نہیں کرتے، نہ آج کے، نہ متقدمین، نہ متاخرین۔ تو بات کر رہا تھا قرآن کریم کے 8 مقامات ایسے ہیں جہاں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم اور حضرت ابوبکر صدیق کا، بولیے ذرا، اکٹھا ذکر کیا۔ اچھا، ان 8 میں سے اور تقسیم کرنے لگا ہوں۔ ان 8 میں سے 4 مقامات ایسے ہیں کہ نبی پاک کا ذکر ایک علیحدہ لفظ میں ہے، کلمے میں ہے، ابوبکر صدیق کا ذکر علیحدہ کلمے میں ہے، مگر اللہ نے ان 2 کلموں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ یہ ہیں 4 مقامات، اور 4 مقامات ایسے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں بیک وقت مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے، ابوبکر صدیق کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان 8 مقامات کو بیان کر کے پھر میں والدین کی طرف آتا ہوں۔ پہلے تو میں وہ مقامات 4 بیان کروں گا جو لفظ ہیں جدا جدا مگر آئے اکٹھے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو حق لایا، کون؟ مصطفیٰ کریم، وصدق به، اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، کون؟ ابو بکر صدیق۔ والذی جاء بالصدق سے مراد زہرا کے بابا ہیں، وصدق به سے مراد حضور نبی مصطفیٰ کریم کے یار غار صدیق اکبر ہے۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 1۔ دوسرا، محمد الرسول اللہ، مصطفیٰ کریم کی ذات، والذین معہ،
اور ان کے ساتھی کون؟ ابو بکر صدیق۔ کتنے مقام ہو گئے؟ اچھا، اللہ نے ابو بکر صدیق کی معیت کو معہو سے یاد کیا ہے، اور یاد رکھنا ابو بکر صدیق کی جو معیت مصطفیٰ تھی، صرف وہ معیت ہی نہ رہی تھی، وہ معیت فنائیت میں بدل گئی تھی۔ وہ معیت فنائیت میں بدل گئی تھی۔ دو مقام ہو گئے، تیسرا مقام اذ یقول، اللہ تعالیٰ غار کا منظر بیان فرما رہا ہے۔ اذ یقول، جب مصطفیٰ کریم فرما رہے تھے۔ یقولو کا فاعل کون ہے؟ مصطفیٰ کریم۔ لصاحبہ ہی، اپنے صاحب سے۔ صاحب کون؟ ابو بکر صدیق۔ یقول میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، صاحب ابو بکر صدیق کا ذکر ہے۔ کتنے مقام ہو گئے؟ اچھا، یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، امام قرطبی نے لکھا ہے حضور، فرمایا عمر فاروق اعظم سے لے کے کسی بھی صحابی کی اگر صحابیت کا کوئی انکار کرے، وہ مبتدع ہوگا، بدعتی ہوگا، وہ گمراہ ہوگا، مگر ابو بکر صدیق کی اگر کوئی صحابیت کا انکار کرے، فرمایا وہ کافر ہوگا۔ آپ نے لکھا ہے عمر فاروق اعظم کی بھی اگر کوئی صحابیت کا انکار کرتا ہے، مبتدع ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، ضال ہے، مگر کافر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کتنے مقامات ہو گئے؟ 3۔ سورۃ واللیل حضرت ابو بکر صدیق کے ذکر سے ختم ہو رہی ہے، والضحیٰ مصطفیٰ کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ واللیل کی آخری آیت، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ ہم ابو بکر کو اتنا دیں گے ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ واللیل ختم ہو گئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، مصطفیٰ کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔ ارے جس طرح ان دو صورتوں کے درمیان کوئی تیسری صورت نہیں ہے، اسی طرح مصطفیٰ کریم اور ابو بکر کے درمیان کوئی اور تیسری صورت نہیں۔ یہ تو 4 مقامات میں نے بیان کیے، لفظ ہیں جدا جدا، لفظ ہیں، ایک کلمہ میں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہے، دوسرے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہے، مگر وہ دونوں کلمے آئے، بولیے، اکٹھے ہیں۔ اب وہ 4 کلمات قرآن کے بیان کرنے لگا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں، ایک ہی کلمہ میں مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے، ابو بکر صدیق کا بھی ذکر کیا ہے۔ بول دوں؟ ثانیۃ نین، پیچھے سے آیت پڑھتا ہوں ذرا۔ الا تنصروہ، تم نے اس رسول کی مدد نہ کی۔ میں رک کے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ بتاؤ، رسول کی مدد کافروں نے کرنی تھی؟ کنہوں نے کرنی تھی؟ مسلمانوں نے، صحابہ نے۔ تو اللہ نے فرما دیا الا تنصروہ، تم نے رسول کی مدد نہ کی۔ اس آیت کے جملے کے نیچے بعد مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سوائے ابو بکر صدیق کے زمین کے ہر شخص پر عتاب کا، ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ تم نے ابو بکر، تم نے مصطفیٰ کی مدد نہ کی۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی ہے۔ تو اللہ نے کیسے مدد کی ہے؟ ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے زمین کے ہر بندے پر عتاب کا اظہار کیا ہے۔ یہیں سے پتہ لگتا ہے مقام صدیق اکبر کتنا بلند ہے۔ الا تنصروہ، تم نے اس رسول کی مدد نہ کی۔ فقد نصرہ اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی مدد کر دی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس نبی کو مکے سے نکالا۔ اب وہ جملہ پیش کرنے لگا ہوں، کیسے نکالا؟ یہ اخرجہ
کا حال واقعہ ہو رہا ہے۔ ثانی اثنین، اس حال میں نکالا، اس حال میں کافروں نے نکالا کس کو؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ کیسے نکالا؟ اس حال میں نکالا، درآں حالے کے نکالا۔ ثانی اثنین، آپ دو میں سے دوسرے تھے، دو میں سے۔ پہلے میں اپنا موقف پیش کرتا ہوں۔ ثانی اثنین، میں اور شاہ صاحب اس مسجد کے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی اور نہ ہو، کوئی تیسرا نہ ہو، میں ہوں یا شاہ صاحب ہوں، تو میں کہہ سکتا ہوں، توجہ، ثانی اثنین، ہم کل کمرے میں کتنے ہیں؟ دو، تو یہ بھی دو میں سے دوسرے ہیں، میں بھی دو میں سے دوسرا ہوں۔ اگر کوئی پوچھے اول کون ہے آخر کون ہے، پہلا کون ہے اور دوسرا کون ہے؟ ثانی اثنین، اگر ایک کمرے میں اور شاہ جی بیٹھے ہوں یا قبلہ اکبر صاحب اور شاہ جی بیٹھے ہوں، پورے کمرے میں کتنے ہیں؟ دو، تو شاہ جی بھی دو میں سے دوسرے ہیں، اکبر صاحب بھی دو میں سے دوسرے ہیں۔ ثانی اثنین، اگر اس طرح اس کا ترجمہ کیا جائے تو ثانی سے مراد ابو بکر بھی ہیں، ثانی سے مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ ثانی اثنین، اثنین میں کتنے ہیں؟ اثنین کسے کہتے ہیں؟ دو کو۔ اثنین کا کلمہ واحد ہے، فرمایا دو میں سے دوسرا۔ اثنین قرآن کریم کا پہلا لفظ ہے جس میں بیک وقت مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہے۔ دوسرا کلمہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اگر میں دو میں سے دوسرے کو لے کے چلوں، میں پکی بات کرتا ہوں، فجر ہو گئی، میں اس لفظ ثانی کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، علماء اہل سنت۔ ثانی اثنین، اثنین کا معنی دو، وہ کون دو تھے؟ تاجدار کائنات مصطفیٰ کریم اور تاجدار صداقت صدیق اکبر، قرآن کا پہلا لفظ جس میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم اور ابو بکر صدیق کا اکٹھا ذکر فرمایا، وہ لفظ کیا ہے؟ اثنین۔ پھر فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ ہما کی ضمیر تثنیہ کی ضمیر ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ہما قرآن کریم کا دوسرا لفظ ہے، جس لفظ میں بیک وقت اللہ نے ذات مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے اور ذات ابو بکر صدیق کا بھی ذکر کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لصاحبہ، اپنے صاحب سے۔ صاحب کون؟ ابو بکر صدیق۔ ہی کون؟ مصطفیٰ کریم۔ قرآن کریم کا تیسرا لفظ ہے جس میں بیک وقت رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں چوتھا لفظ ایسا ہے، ان اللہ معنا۔ معنا میں جو نا ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، متکلم کی ضمیر ہے۔ یہ وہ قرآن کریم کا چوتھا لفظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت مصطفیٰ کریم کا بھی ذکر کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ذکر کیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت مصطفیٰ کو قرآن میں اس طرح بیان کیا کہ کسی اور صحابی کی معیت کو ایسے بیان نہیں کیا۔ یہ مقام ہے تو صرف اور صرف کس کا ہے؟ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اب میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف توجہ ملتفت کرتا ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، بڑے مختصر سے پیرائے میں عرض کروں گا، نوجوان بیٹھے ہیں
اور اکبر صاحب نے اس موضوع کو اسی لیے مجھے سپرد کیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات اتر گئی تو سچی بات ہے اس گھر میں جو ہے ایک سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آج ہر گھر سے آواز آتی ہے والدین کی کہ بچے کہا نہیں مانتے۔ یاد رکھیے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا جو ہے یہ نبیوں کی صفت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ، یحییٰ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ دوسری آیت بھی پیش کر دوں، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اللہ نے مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہاں اکیلی ماں کا ذکر اس لیے ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قرآن کی 2 آیتیں میں نے پیش کر دی ہیں۔ آج اگر کوئی نوجوان اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، کہا مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کو نبیوں کی صفت میں سے ایک صفت کا فیضان دیا ہے۔ اور جو ماں باپ کا کہا نہیں مانتا گویا وہ اس صفت عظیم سے محروم ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا تصوف کا بہت بڑا نام ہے۔ اب بغداد میں جائیں، حضرت جنید بغدادی کے مزار کے باہر حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ وہ جنگل میں بیٹھے مجاہدہ کر رہے تھے، ایک شخص آیا، آپ کی کٹیا وہ جھونپڑی فقیر کا وہ جو جھونپڑا ہوتا ہے اس کے اندر داخل ہوا، سلام دعا ہوئی۔ جب بات آگے نکلی نا تو حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا آنے والا جو ہے یہ وقت کا خضر ہے، آنے والے وقت کے خضر علیہ السلام ہیں۔ جب جانے لگے خضر علیہ السلام تو حضرت ابراہیم خاص پوچھتے ہیں، نوجوانوں پوچھتے ہیں، اے خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ کسے ملتے ہیں؟ کیا مجاہدہ کیا جائے؟ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، اے ابراہیم خاص میں اسے ملتا ہوں جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ اب پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی کہے جی میں نے ماں باپ کی خدمت تو بڑی کی ہے، مجھے تو خضر ملے نہیں ہے، بس اسی کا جواب دے کے میں نے بات ختم کر دینی ہے کہ مجھے تو خضر ملے نہیں، میں نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ یاد رکھیے ماں باپ کی خدمت کا معیار وہ نہیں جو میں نے اور آپ نے خود ساختہ قائم کر رکھا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کا معیار وہ ہے جو قرآن نے دیا ہے اور مصطفیٰ کریم کی سنت نے دیا ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے ماں باپ فرمائے ماں باپ کے آگے اپنا کیا جھکا کے رکھ؟ بولو، پہلو جھکانا ہے۔ اچھا میں ذلت کے ساتھ، ذلت کا تعلق بندے کے باطن کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات نوجوان لڑ پڑتے ہیں، وہ صلح نہیں کرتے، کسی سیانے کے کہنے پہ وہ صلح کر لیتے ہیں، جھکے ہوتے ہیں، بچوں کینڈے ہوتے کوئی گل نہیں صلح کر لو بعد چو لڑ لو گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا ظاہر جھکا ہے، باطن نہیں جھکا۔ ذل کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اس کا معنی یہ بنے گا ماں باپ کے آگے تیرا ظاہر بھی جھکا ہو، تیرا باطن بھی جھکا ہو۔ یہاں ایک عقیدے کی بات بھی کرتا چلو، مجھے بتاؤ اگر ماں باپ کے آگے اللہ نے اولاد کو جھکا کے رکھا ہے، عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، ماں باپ کے آگے اللہ نے قرآن میں اولاد کو جھکا کے رکھا، اولاد نہ جھکے اس کا گناہ ہے۔ جو رب والدین کے آگے اولاد کو جھکا کے رکھے، مجھے بتاؤ اولاد کے لیے ماں باپ کا مقام زیادہ ہے یا امتی کے لیے رسول اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ رسول اللہ کا مقام ہر لحاظ سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ماں باپ کو فیس کرنا ہو تو پہلو جھکا ہونا چاہیے۔ جب مواجہ شریف کے سامنے ہم نے سرکار کو سلام کرنے جانا ہے تو پھر اب اندازہ تو لگا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، اس وقت تیرا پہلو جو ہے وہ کتنا جھکا ہونا چاہیے۔ وہاں ہاتھ باندھ لے تو یلا روح فتویٰ آ جاتا ہے۔ اب ان کو کہنے والا ہو، ارے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن نے تو ماں باپ کے آگے فرمایا ہے پہلو جھکا، چاہے دایاں ہو یا بایاں ہو، تو بتا مصطفیٰ کے آگے کتنا پہلو جھکائیں۔
آخری بات مجھے بتاؤ، اب آیت دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، فرمایا ماں باپ کے آگے پر جھکا کے رکھ۔ لفظ کیا ہے؟ جناح۔ ابھی جائیں آپ گوگل پہ لکھیں جناح، جناح کا معنی کیا ہے؟ ونگز۔ چونکہ پر لگے ہوتے ہیں پہلوؤں کے اوپر، پر کہاں لگے ہوتے ہیں؟ اس لیے علماء نے استعارتاً ترجمہ کیا ہے پہلو جھکا کے رکھ، ورنہ معنی یہ بنتا ہے ماں باپ کے آگے پر جھکا کے رکھ۔ اب سوال یہ ہے، قرآن خطاب پرندوں سے ہے کہ انسانوں سے ہے؟ بولو یار، تو پھر اللہ نے پر کیوں فرمایا؟ حالانکہ جنب کا لفظ قرآن میں آتا ہے وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اپنے پہلوؤں کے بل بھی اللہ کا ذکر کر، مگر یہاں اللہ نے لفظ جنب یا جنوب یا جنبین نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ جناح، اپنے پر جھکا کے رکھ۔ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ رب کا کلام ہے، کیا انسانوں کے پر بھی ہوتے ہیں؟ ہوتے نہیں، باقی پر لگ جاتے ہیں۔ پر ہوتے نہیں انسانوں کے، مگر بعض اوقات نوجوانوں کو پر لگ جاتے ہیں۔ اب اندازہ کر، پر اس لیے فرمایا، علماء نے لکھا ہے اللہ نے یہاں اس لیے فرمایا ماں باپ کے آگے پر جھکا کے رکھ کہ پر پرواز، پر تعبیر ہے پرواز کے ساتھ، پر تعبیر ہے پرواز کے ساتھ۔ پر کا فلسفہ کیا ہے؟ پر کھلے تو پرندہ اوپر کو جاتا ہے، پر جھکے تو پرندہ نیچے کو آتا ہے۔ تو رب نے فرمایا ہے ماں باپ کے آگے اپنی پرواز نہ بیان کرنا۔ اور ہر بچہ ماں باپ کے آگے پرواز بیان کرتا ہے۔ بتا دوں، حوالہ دے دوں، منڈا کھڑا ہوگی نا چونک چھتے ابا جی لنگ دے ہون دفعہ ہو اتھے کی کردا تے گھر جا کے منڈا امی نو کی کہندا وا؟ ابو نو کہو کہ خیال کریا کرن انہوں بڑا ہو گیا، دوستاں نے میری بےزتی کر دیتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ وہاں کیا کرنا ہے؟ پہلو جھکانا ہے، وہاں پرواز بیان نہیں کرنی۔ ہن ابے نو کہنا میں بڑا ہو گیا، یہ بڑا ہونا کیا ہے؟ پرواز ہے تیری۔ ماں باپ کے آگے تو پرواز کو ہم نے بیان ہی نہیں کرنا تھا، وہاں تو پروں کو سمیٹ کے رکھنا تھا۔ پر تعبیر ہے پرواز کے ساتھ۔ پرواز انسان کا منصب بھی ہو سکتا ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں پڑھ لکھ گیا ہوں، اب تو خیال کیجئے۔ فرمایا تو چودھری بن جائے، محلے کا کونسلر بن جائے، ایم این اے بن جائے، صدر بن جائے، عالم بن جائے، پروفیسر بن جائے، یہ تو جو بنا ہے تیری والدین کی دعائیں ہیں، اس کو ماں باپ کے آگے بیان نہ کرنا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اب کچھ خیال کیا کرو، نہیں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے آگے اپنے منصب کو، پرواز کو، پروں کو سمیٹ کے رکھ۔ اب بتا قرآن نے بات میں کس چیز کا جواب دے رہا ہوں؟ آپ بھول گئے، جواب میں دے رہا ہوں ہمیں خضر کیوں نہیں ملے؟ وہیں آپ کو لے کے آ گیا ہوں، ہمیں خضر کیوں نہیں ملے؟ انہوں نے تو کہا تھا میں اسے ملتا ہوں جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اگر ہم نے قرآن کا یہ معیار پورا کیا ہوتا تو یقیناً خضر ہمیں بھی مل جاتے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جمال مدینہ مسجد کے نمازیوں کی طرف سے اور سب احباب محبت جو تشریف لائے ان کی طرف سے ہم اپنی طرف سے قبلہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس تقریب کے جو محتمم تھے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، جناب سید غلام محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی ہماری اس محفل کی جو زینت ہے وہ تحریک فیضان رضا پاکستان کے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان سادات کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیں سرکار کی آل کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔